یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، ایمان والو، یہ وہ لوگ ہیں جو مان گئے ہیں، جو اصولی طور پر اس کی عبادت میں آ چکے ہیں اور اس کی طرف سے جو رسالتیں آئی ہوئی ہیں ان کو قبول کر چکے ہیں۔ تو اب ان سے خطاب اور ہے، اب ان سے ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ان کو سرخرو کر دے اور وہ منصوبہ کامل طور پر ان کے حق میں فائدہ مند ہو جائے، تو اس کی تفصیلات جو ہیں جس کو ہم پھر شریعت کہتے ہیں تو وہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، یہ جو تمہارے پاس ہے نا سارا کچھ، یہ ہمارا دیا ہوا۔ اب دیکھیں یہ مال، یہ بہت بڑا موضوع ہے معیشت کا، اور یہ سارا وہ جو کیپٹلزم ہے یہ سارا مرتا ہی اس روپے پیسے پہ اور اس مال پہ ہے۔ اور کہتے ہیں مطلب عربی لغت میں مال جو ہے وہ میلان کی وجہ سے، مال یمیل ہو کسی طرف چیز کو میلان ہونا، تو مال اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ مطلب یہ جو رغبت ہے انسان کی، اور ظاہر ہے یہ مسلمان کی بھی ہے کافر کی بھی ہے چیز ہے، مطلب وہ اس سے آپ اپنی ایک آسائش چاہتے ہیں تو آسائش جو ہے وہ اس کی رغبت انسان کے فطرت میں رکھی گئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایڈریس کیا گیا ہے جنت کے حوالے سے، کیونکہ مطلب آسودگی، آسائش، سکھ جو ہے اس کے جو بھی ذرائع ہوں، اور جن میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے یہ سہولیات اور یہ مال اور یہ دولت اور یہ مادی اشیاء ہیں۔ تو یہ ہے کہ مما رزقناکم، یہ بالکل اور نظر ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ یہ کسی کے بابا کی جاگیر ہے اور بس میں ہوں اور میں اٹھاؤں گا نہیں، کہتے ہیں مما رزقناکم، یہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے یہ، اور جس کو نہیں ملا ہوا ہے طرف اس سے پوچھو کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے۔ یہ ہم نے جی ذہانت کمائی، تو یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ ہمارے جو ہاتھ چلے ہیں، محنت کی ہے، تو بھئی وہ اس کے نہیں چل پائے ہیں، تمہارے چلے ہیں، تو یعنی کوئی چیز تمہاری تھی تھوڑی تو وہ دی ہے، اچھا دی ہے تو بس اس نے دے دی ہے، اور یعنی لینے میں تو مسلمان بھی لیتا ہے اور آگے بڑھ کر لیتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ خدا کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ ربوبیت آ گئی، اور اس کے سارے ملکے سے دستبردار ضرورتیں پوری کرے گا، یہ لے گا سارا کچھ، مزے اور لطف انشاءاللہ یہ اٹھائے گا اس سے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ابدیت آ گئی۔ سبحانہ، لطف بھی لیا آپ نے، مزے بھی لیے، آرام بھی کیا، آسائشیں بھی کی، اور عبادت بھی اس کے اندر کر لی، سبحان، یہ جو انبیاء کے ذریعے سے ہوئی۔ تو مما رزقناکم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ خدا کی عطا ہے، اور جب یہ خدا کی عطا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہے کہ اب اس کو کہا ہے کہ یہ اب میری کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو میں نے اتنا نہیں دیا ہے، تو اب میرا تم کو حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ اس دولت کو شیئر بھی کرو۔ وہ جو رغبت کی چیز تھی، اب یہ محبتیں بھی ہیں، یہ مزے بھی ہیں، یہ لطف بھی ہیں، اچھا البتہ وہ جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ نفس کا ایک محبوب سے ہٹ کر دوسرے محبوب کی طرف کو رخ کرنا، تو یہ محبوب تو ہیں یہ چیزیں، لیکن اس سے بڑا محبوب ہے ہمارا، وہ ہے اللہ رب العزت۔ تو وہ پیاری سے پیاری، خوبصورت سے خوبصورت، مزے سے لبریز چیز کو بھی کسی وقت کہہ دے کہ میری محبت پر اس کو قربان کرو، تو وہی چیز پھر ہمارے لیے ایک اور سطح پر جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور بہت اعلیٰ عبادت بن جاتی ہے۔ اس کو کھانا بھی عبادت تھا، اس کو پینا بھی عبادت تھا، اس کا نام لے کر اور اس کی تعریف کر کے، وہ بھی عبادت تھا، لیکن اس سے بڑی عبادت اب یہ ہو گئی ہے کہ اس کی محبت پر ہم نے اس کو قربان کیا۔ تو یہ انفاق کا موضوع فی الحال کے لیے ہم اس کا اتنا ہی بیان کریں گے، البتہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک بہت بڑا موضوع معبود کو پانے کا، روپیہ لٹا کر، وہ محبوبات اور مرغوبات نفس کو اس کی محبت پہ قربان کر کے، اور بہت بہت کچھ کیا۔ اگر آپ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکیہ فرمایا تھا،
اور وہ یہ کیونکہ یہ مرغوبات نفس تو ہیں لیکن یہ معبودات نفس بن جاتے ہیں، لیکن بہت مختلف لیول ہے۔ اور یہ جو کیپٹلزم ہے یہ مال کی عبادت کرتا ہے، یہ اس مال کو پوجتا ہے، وہ اس کا معبود ہے۔ ادھر کیا ہے؟ یہ ہاتھ کی میل ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا ہو گیا کہ جب یہ خدا پہ مرنے لگا، خدا پہ مٹنے لگا، ٹھیک ہے، خدا پہ قربان ہونے لگا، تو یہی جو چیزیں اس کی مرغوبات تھی صرف مرغوبات رہیں، اس کی معبودات جو ہیں وہ نہیں رہیں۔ تو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سیریز میں آگے چل کر کچھ بیان کریں۔ تو البتہ یہ ہے کہ عبادت کی اب جہتیں ہیں، عبادت کے رنگ ہیں، عبادت کے آداب ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کے جو ہیں وہ کچھ صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی صورت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہیں وہ سجدے کریں گے، تسبیحات کریں گے اور اذکار کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ مال کا جو ہے وہ امیر سے نکل کر ایک خاص مقدار میں اور کچھ خاص حدود و قیود کے ساتھ یہ جو ہے ایک ہمواری جو ہے وہ آئے۔ اب یہ جماعت کا موضوع بن گئے خود بخود، ایک جماعت ہے، یعنی اس میں کوئی بہت اونچے ٹیلے ہیں دولت کے حوالے سے، امیر لوگ ہیں، اور کہیں کچھ بہت بڑے بڑے نشیب ہیں۔ تو یہ ایک جماعت ہے، اور جماعت کی سطح پر بھی ہی، معاشرے کی سطح پر ہی اللہ رب العزت کی عبادت ہونی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عبادت کا ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ ہمواری مرغوبات نفس کے حوالے سے یہ عمل پائے اور اس کا سارا حوالہ اللہ کی عبادت ہو، اس کا سارا حوالہ اللہ کی شریعت ہو، اور اللہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان کی دخل اندازی زمینی عمل کے اندر، یہ بازاروں کے اندر، یہ معیشتوں کے اندر، یہ روپے پیسوں کے اندر مسلسل آسمان دخل انداز ہے۔ یہ جیسے کہ نا یہ جو ہیومنزم جو ہے وہ مطلب یہ قدم قدم پہ خدا کے آگے ماتھا رکھے گا۔ یہ اس کا مال بھی، اس کی دولت بھی، اس کا گھر بھی، اس کے ذرائع بھی اور اس کے وسائل بھی سارے خدا کا پانی بھریں گے اور خدا کا دم بھریں گے، اور اس کا جو کچھ ہوگا وہ خدا کے پہلے تحویل میں دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھ کر خرچ کیا جائے گا، اور اس میں سے خدا کیونکہ مہربان ہے بہت کچھ پھر وہ آپ ہی کے پاس ہے اور آپ ہی کو ملے گا۔ لیکن یہ روٹ ایک ایسا ہو گیا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مال کا وہ جو تھا نا پجاری، اس سے بالکل نکل کر یہ ایک اور دین بنا ہے۔ تو بہرحال اب وہ انفاق ہے، وہ کس کس پہ کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، یہ موضوعات فی الحال ہم نہیں کر رہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ اس مقام پر یہ بھی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، بس اتنا کہا گیا ہے۔ وہ حالانکہ اس کے علاوہ جو ہے اس کی پھر بہت ساری تفصیل، کیسے، کہاں سے اور کس کس پر، یہ یہاں پر اس مقام پر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس سے جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ایک عظیم الشان قرآن مجید کا مقام آ رہا ہے، خدا کی کبریائی، خدا کی پرستش۔ جہاں تسبیحات اور سجدے ہیں وہاں مال کا لٹایا جانا ہے، اور نفس کی اس پسندیدہ چیز کو بالکل جو ہے وہ اس پہ نچھاور کرنا اس کی رضا کے لیے اور اس کے خوش ہونے کے لیے۔ تو اس وقت اس وجہ سے اس کو اس حوالے سے ایک مجمل ہی رکھا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کتنا بڑا کہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر کوئی سودا نہیں ہوگا، کچھ لے لو اور میری جان چھوڑ دو، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، وہ کسی کا سگا ہے، تو یہ خدا کے ہاں یہ عبدیت، سراسر عبدیت ہے، کوئی سہارا خود خدا کے سوا، خود خدا کے سوا کوئی سہارا۔ یہ توحید ہے اس کی، یعنی قیامت کا یہ جو حوالہ ہے یہ بتاتے خود توحید ہے اس کی، اس کا کل اختیار صرف وہی چھوڑے کسی کو تو چھوڑے، اور اس کے آگے وہ جو ہے نا آپ کے دنیا کے وہ جو ہوتے ہیں میں یوں کر لوں گا یوں کر لوں گا، وہ سارے کے سارے ختم کر کے سوائے اس کا ترس کرنا بندے پہ، اور اس کے آگے جو ہے وہ انسان کا بالکل بے بسی محسوس کرنا۔ تو نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی جو ہے وہ کسی کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ آ کر چھڑوا لے گا، کوئی سفارش کرے گا،
اور یہ بھلے چنگے ہیں کیونکہ یہ اونچے گھرانوں کے ہیں اور پہنچ رکھنے والے جی کنیکشنز ہیں، وہ خدا ہے، تو اس کے آگے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو سوائے عبدیت کے اور بے بسی کے اور کوئی سہارا سوائے اس کی رحمت اور اس کے فضل کے وہ نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو ہیں کافر، یہ ساری حقیقتیں جو ہیں جن کو وہ نہ سرا سکے، ان کو وہ اپریشیٹ نہ کر سکے، تو صحیح ظالم جو ہیں وہی ہیں جو خدا کو جاننے، ماننے اور خدا کے آگے پیش ہونے کے حوالے سے یہ زندگی کو سیدھا کرنا، اس سے وہ سراسر جو ہے محروم رہے۔